نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قابل صد احترام رجسٹرار صاحب, ڈگنیٹریز آن دا ڈیس, ڈگنیٹریز آف دا ڈیس, فیکلٹی ممبرز, اسٹوڈنٹس, بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارا یہ نیشنل بزنس کانکلیو کی شروعات ہو چکی ہے. ہر زمانے کی ایک پہچان ہوتی ہے, ہر دور کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. کبھی ایگریکلچرل ریولیوشن آیا, کبھی انڈسٹریل ریولیوشن کا دور تھا. آج جس دور میں ہم کھڑے ہیں وہ انوویشن کا, انٹرپرینرشپ کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, کولیبریشنز کا دور ہے. اور جس ملک میں ہم اس وقت جی رہے ہیں یہ ملک اپرچونٹیز سے مالا مال ہے. یہاں بے شمار بزنس کی, تجارت کے اپرچونٹیز موجود ہیں. یہ ملک دنیا کا سب سے نوجوان ملک ہے. یہاں تجارت اور معیشت کے امکانات روشن ہیں. اور آج ہمارا ملک معیشت کی راہ میں بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. $5 ٹریلین اکانومی بننے کے قریب ہیں. دنیا کی مضبوط اکانومی میں کبھی ہمارا 4th نمبر ہے, کبھی 5th, کبھی 6th ہوتا ہے. اور ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کر دیا. انوویشن, انٹرپرینرشپ, بزنس کبھی ایک پرٹیکولر کلاس کے لیے, پریویلیجڈ لوگوں کے لیے یہ مواقع تھے, لیکن آج ٹیکنالوجی نے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ اپورچونٹی فراہم کر دی کہ وہ گلوبل مارکیٹ میں قدم رکھ سکتا ہے. اس کے لیے امکانات اتنے ہی روشن ہیں جتنے کسی سیزنڈ بزنس مین کے لیے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف امکانات روشن ہونے سے کوئی آدمی ایک سکسیسفل بزنس مین بن جائے گا؟ میرے خیال سے نہیں. ایک آدمی کے پاس سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے, نالج ہو سکتا ہے, لیکن کانفیڈنس کہاں سے لائے گا, نالج کہاں سے لائے گا مارکیٹ کے سلسلے میں, کیسے وہ ریلیشن شپ بلڈ اپ کرے گا, مارکیٹ میں کیا نئی چیزیں آ رہی, کیا ضرورت نہیں, اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب تک وہ ایک ایکو سسٹم کے اندر نہیں آئے گا تب تک اپرچونٹیز سے کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہاں رفاہ کا اور جامعہ ملیہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے جو سوال دیا گیا ہے وہ کئی سوالات ہیں, لیکن کئی سوالات اصل میں ایک اس کا مدر کوشچن ہے. وہ ایک ہی سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی بلڈ این انٹرپرینریل ایکو سسٹم. انٹرپرینرز آگے بڑھ سکیں, وہ ایکو سسٹم ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں, یہ اصل میں سوال ہے جو مجھے بتایا گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 4 سوالات میں سے پہلا جو سوال ہے اس میں کیوں رفاہ آج یہ بزنس کانکلیو کنڈکٹ کر رہا ہے. میں نے بتایا کہ طلبہ و نوجوانوں کے لیے, پرٹیکولرلی نوجوانوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, ان ایمپلائڈ یوتھ کے لیے مایوسی کا کوئی مقام نہیں ہے. رفاہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ نزدیک آئیں اور ان کے لیے ہم ٹریننگ دیں, تربیت دے سکیں, مواقع بتا سکیں, ان کو ہم اپ برنگنگ کر سکیں, ان کے لیے تجارت کی راہیں کھول سکیں, اسٹارٹ اپ کر سکیں. یہ ہمارے بنیادی کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے جس کے لیے ہم یہاں آج جمع ہیں. کاروبار کے سلسلے میں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ پہلے کاروبار ذہن میں پیدا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ ہیز 2 برتھس. پہلا جو برتھ ہوتا ہے وہ انٹلیکچوئل لیول پر ہوتا ہے. Anything has 2 creations. First is the intellectual creation, the creation in the mind. جیسے یہ مائک لے لیجئے, یہ لیپ ٹاپ لے لیجئے, یہ فون لے لیجئے, جس نے بھی اسے بنایا ہوگا 100 مرتبہ مائنڈ میں کریٹ کیا, 100 مرتبہ توڑ دیا, اس کے بعد الٹیمیٹلی کسی ایک ڈیزائن پر وہ پہنچا. تو فرسٹ کریشن از دی مینٹل کریشن اینڈ دا سیکنڈ کریشن از دی فزیکل کریشن. تو رفاہ مینٹل کریشن میں مدد کرتا ہے نوجوانوں کو کہ ڈاؤن دی لائن 10 سال کے بعد وہ کتنے بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہیں, اس کا نقشہ آج اگر وہ پیدا کر لیں تو انشاءاللہ 10 سال کے بعد ایک بہت بڑے تاجر بن سکتے ہیں. رفاہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, یہ ہمت اور عزم انہیں دلانا چاہتا ہے. رفاہ کے پاس بے شمار کام ہیں, بے شمار ورٹیکلز ہیں. ان میں سے پہلا ورٹیکل ہے EDP, انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ پورے ہندوستان میں جا بجا نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں, ینگسٹرز کو جمع کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو جمع کرتے ہیں اور 1 ڈے کا موٹیویشنل پروگرام کرتے ہیں جس کا نام ہے EDP. جب کئی ہزار طلبہ, نوجوان اور اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز اور ان ایمپلائڈ یوتھ اس سے پاس ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ 100 جب جمع ہوتے ہیں تو ہمارا ایک 7 ڈے کا بہت انٹینسیو کورس ہوتا ہے جس سے ہم گزارتے ہیں.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے مرحلے پر ہم بیک اینڈ سپورٹ دیتے ہیں کہ ایک نیا تاجر شروع کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا ویب سائٹ چاہیے، اسے اپنا پروفائل بنانا پڑتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے بیک اینڈ سپورٹ ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہینڈ ہولڈنگ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے رفاع کے جو سیزنڈ بزنس مین ہیں ان کے حوالے ہم ان کو کرتے ہیں، وہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، وہ ان کی مینٹرشپ کرتے ہیں 3 مہینے تک 4 مہینے تک۔ ان 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب وہ گویا کوئی بچہ نہیں ہوتا بلکہ چلنے پھرنے کے لائق نوجوان ہو جاتا ہے۔ رفاع یہ کارنامہ انجام دیتا ہے ینگسٹرز کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بزنس کانکلیو کیوں کر رہے ہیں؟ اس بزنس کانکلیو میں اس وقت 7 قسم کے لوگ شامل ہیں۔ نمبر 1 اکیڈمیا ہے۔ یہاں محترم رجسٹرار صاحب پروفیسر مہتاب عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہاں پروفیسر ریحان خان سوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، HOD ہیں، یہاں آنے والی تھوڑی دیر میں شاہین کے عبدالقدیر صاحب۔ ایک طرف اکیڈمیا ہے، دوسرے نمبر پر انڈسٹری ہے، بے شمار انڈسٹری کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ مجھے جان کر حیرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ بعض لوگ 100-150 کروڑ کے تاجر ہیں، بعض لوگ 2-4 کروڑ کے تاجر ہیں۔ یہ جو انڈسٹری کے لوگ آئے ہیں، ڈیفرنٹ رینج کے لوگ آئے ہیں، تو اس میں جو نئی انڈسٹری شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اسکوپ ہے۔ ان کے لیے آج مینو میں اتنے انڈسٹریز موجود ہیں، جہاں چاہیں آپ جس سے چاہیں جا کر ملاقات کر سکتے ہیں، انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں، ٹائی اپ کر سکتے ہیں، کنیکٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے آج اس کانکلیو میں۔ تیسرا ایلیمنٹ ہے اسٹارٹ اپس، جو بہت سے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں، ان کے نوجوان بھی، ان کے لڑکیاں، وہ لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں۔ چوتھے نمبر پر MSME ہیں، ان میں سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں RK بھارتی صاحب جو MSME کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پھر 5ویں نمبر پر ایکسپیرینس بزنس مین ہیں، جیسے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں فاروق صاحب تشریف لے آئیں گے، یا حاجی کریم الدین صاحب ہیں، یا ڈاکٹر فیض رحمان عباسی صاحب ہیں۔ یہ بڑے بڑے میگنیٹس ہیں، یہ سیزنڈ بزنس مین ہیں، یہ بڑے بزنس مین ہیں جو چھوٹے بزنس مین کی مینٹرشپ کریں گے، رہنمائی کریں گے، ان کے سر پر سرپرستی کا ہاتھ رکھیں گے تاکہ ہماری نئی نسل آگے بڑھ سکے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرس موجود ہیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ رفاع موجود ہے۔ اور رفاع کا کام یہ ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری ان دونوں کو ملاقات کروا دیں۔ جامعہ علم پیدا کرتا ہے، انڈسٹری دولت پیدا کرتی ہے۔ یونیورسٹی اور انڈسٹری دونوں ہاتھ جب ملا لیتے ہیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج اسی ترقی کی پہلی منزل پر ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس کانکلیو کے بعد ہم آگے لے جائیں گے اپنی ملت کو اور امت کو۔ میں پھر تیسرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس نیٹ ورکنگ سے کیا ملے گا؟ اس نیٹ ورکنگ سے آپ کو کسٹمرز ملیں گے، آپ کو سپلائرز ملیں گے، آپ کو یہاں ڈسٹریبیوٹرز ملیں گے، آپ کو یہاں مینٹرز ملیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو یہاں انویسٹرز مل سکتے ہیں۔ تو اس کانکلیو کے انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بزنس مین کی حیثیت سے جن پہلوؤں سے نامکمل سمجھتے ہیں، پائے تکمیل کو پہنچنے کے لیے جن لواحقات کی ضرورت ہے، جن لوازمات کی ضرورت ہے، وہ یہاں فراہم کیے جائیں گے آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آج کی شام تک جب یہ کانکلیو اپنے کنکلوژن کو پہنچے گا تو صرف ایک سیمینار کا اختتام نہیں ہوگا، بلکہ ایک نئی معاشی تحریک کا آغاز ہوگا، اور ایک نئی موومنٹ کی ہم شروعات کریں گے، اور یہاں سے لوگ اپنے لیے بہت سے فائدے لے کر چلیں گے۔ نیو بزنس لیڈز ملیں گے، پارٹنرشپ ملے گی، یہاں مارکیٹ کو ایکسیس ملے گا، اور یہاں مینٹرشپ ریلیشن شپ آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹ اپ کے لیے جو سپورٹ چاہیے وہ جامعہ فراہم کرے گا، ہم فراہم کریں گے۔ مل جل کر اس کانکلیو کے ذریعے سے بہت سے پاسبلٹیز کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ اب میں اپنی گفتگو کے اختتام پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ جو سوالات آپ نے دیے ان سوالات کو میں نے کچھ علمی انداز سے پیش کیا، نہ یہ کہ رپورٹ کی شکل میں ڈیٹا اور نمبرز کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اناگوریٹ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ انٹلیکچوئل اسٹف رکھوں تاکہ آپ نئی نسل کے لوگ پرٹیکولرلی غور و فکر کر سکیں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں سائیکالوجی کے 3 پرنسپلز ہیں، اور ان پرنسپلز، ان آتھرز اور وہ تھیوریٹیکل فریم ورک کے بغیر آسان زبان میں ان 3 پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پہلا قانون ہے نظر پیدا کریں۔ قانون نمبر 2 ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، وہ اعتماد پیدا کریں۔ نظر پیدا کریں، اعتماد پیدا کریں۔ نمبر 3 تعلقات پیدا کریں۔ نظر پیدا کریں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ عام آدمی کو اپورچونٹیز کے ابھرنے کے بعد وہ نظر آتی ہیں، لیکن ایک بزنس مین کو اپورچونٹیز ابھرنے سے پہلے نظر آتی ہیں۔
یعنی یہ کہ پہلے وہ نظر پیدا کرتا ہے، بعد میں اسے مواقع نظر آتے ہیں۔ کامن مین کو مواقع نظر کم آتے ہیں، جبکہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں تب ان کی نظر وہاں جاتی ہے۔ بزنس مین کی نظر اس سے پہلے بھانپ لیتی ہے، تو اس نظر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ امریکہ کی ایک فٹ ویئر کمپنی نے افریقہ کے ایک ملک میں اپنے بزنس کے لیے اپورچونیٹیز کو دریافت کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ایک ریپرزنٹیٹیو کو بھیجا۔ وہ گیا، ریسرچ کیا، واپس آ کر اس نے رپورٹ دی کہ یہاں صحرا ہے، یہاں بڑی گرمی ہے، یہاں غربت ہے، لوگوں کے پیروں میں چپل تک موجود نہیں ہے، لہٰذا ہماری کمپنی کے لیے یہاں امکانات موجود نہیں ہیں، یہاں ہم بیکار اپنے پیسے ضائع نہیں کر سکتے۔ پھر 2-4 سال کے بعد ایک دوسرا CEO آیا، اس نے ایک نئے آدمی کو بھیجا ریسرچ کرنے والے کو، اسی ملک میں گیا، اسی علاقے میں گیا، اس نے جا کر دیکھا اور وہی فائنڈنگز تھی کہ گرمی یہاں ہے اور یہاں ڈیزرٹ موجود ہے، لوگوں کے پیروں میں چپل تک موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے امکانات ہے کہ یہاں ہماری فیکٹری لگائی جا سکتی ہے۔ فیکٹری لگائی گئی اور دن دگنی رات چوگنی اس فیکٹری نے ترقی کر لی۔ تو نظر اگر ہے پیدا کر لیتی تو مواقع پیدا ہوتے ہیں، مواقع پیدا ہونے کے بعد ایک اندھے کو بھی کچھ نہ کچھ نظر آ ہی جاتا ہے، ہاتھ سے چھو کر تلاش کر لیتا ہے۔ آپ صاحب نظر بنیں، یہ پہلی بات ہے، نظر پیدا کریں۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اعتماد پیدا کریں۔ بزنس صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، کیپٹل آپ کے پاس موجود ہو تو اس سے آپ بزنس کو پش نہیں کر سکتے۔ بزنس میں پیسوں سے زیادہ آپ کا اعتماد اور ٹرسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تصور کیجئے ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے کا سرمایہ ہے، لیکن سماج میں اس کا نام اچھا نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی۔ 50 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھ کر بھی وہ صحیح بزنس نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا نوجوان ہے جس کے پاس صرف 5 لاکھ روپے موجود ہیں، لیکن اس کا سوشل کیپٹل اچھا موجود ہے، اس کا اعتماد اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، وہ جانا جاتا ہے سماج میں ایک درد مند انسان کی حیثیت سے، ایک انوویٹیو ذہن رکھنے والے نوجوان کی حیثیت سے۔ 5 لاکھ روپے رکھ کر سوشل کیپٹل کے ساتھ وہ آدمی بڑا بزنس کر سکتا ہے۔ ایک آدمی 50 لاکھ روپے رکھ کر لیس سوشل کیپٹل کے ساتھ بڑا بزنس نہیں کر سکتا۔ تو دوسری چیز ہماری نئی نسل کو جان لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اعتماد پیدا کریں، ٹرسٹ پیدا کریں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ تعلقات پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنے آپ کے تعلقات پیدا ہوں گے، وسیع ہوں گے، اتنی آپ کی شخصیت وسیع ہوگی، اتنی آپ کی تجارت بہت وسیع ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یور ٹوٹل نیٹ ورتھ is equal to your total net worth۔ جتنا آپ نیٹ ورک پیدا کریں گے اتنا آپ کا نیٹ ورتھ بڑھتا ہے، اور آپسی تعلقات کے نتیجے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کئی مرتبہ مجھے انڈمان نکوبار آئی لینڈ جانے کا موقع ملا۔ انڈمان نکوبار آئی لینڈ آپ کو معلوم ہے کہ 542 آئی لینڈز پر مشتمل ہے، کسی ایک آئی لینڈ کا نام نہیں ہے، چھوٹے جزیرے ہیں۔ ایک جزیرے میں مجھے جانے کا موقع ہوا، میں نے پہلی مرتبہ مینگروز ٹریز کو دیکھا۔ ایک درخت ہوتے ہیں مینگروو جسے کہا جاتا ہے، اس کا جو ٹرنک ہے وہ 6 انچ سے زیادہ اس کا ڈائمیٹر نہیں ہے۔ بڑھ کے درخت کا جو ٹرنک ہوتا ہے وہ کم از کم 1 میٹر کا ہوتا ہے، 3 فٹ کا ہوتا ہے، 6 انچ سے زیادہ نہیں ہے، اور بے شمار درخت مینگرووز کے موجود ہیں۔ سونامی جب 2003-2004 میں سونامی آئی، اس زمانے میں بہت سے آئی لینڈز کو نقصان ہوا، لیکن جس آئی لینڈ کے اطراف مینگرووز ٹریز پیر میں پیر ڈال کر، جڑوں میں جڑیں ڈال کر انٹرٹوائن موجود تھے، تو اس کے نتیجے میں ان جزیروں کو ذرا برابر نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ انٹر کنیکٹڈ تھے۔ ہے میرا ٹائم ہے میڈم جی؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انٹر کنیکٹڈنس پیدا کرنے سے معاشی جو طوفان آتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، انٹرٹوائنڈ ہوں گے۔ یہی وہ ایکو سسٹم ہے جسے رفاہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور جامعہ ملیہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی کوآپریشن کے ساتھ آج کا یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔